علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے فلسطین کا اور وہاں کے حالات کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہ ارض مقدس اور مبارک زمین انبیاء علیہ السلام کی زمین کہلاتی ہے، اور اس ارض مقدس میں ایک مسجد ہے، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی مسجد حرام کے بعد تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو مسجد انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ وہ مسجد حرام دنیا کی پہلی مسجد ہے، اور اس کے بعد دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا اور سفر اسراء تھا، وہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں کے اوپر تک جو سفر کیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ دو مسجدیں قدیم مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، پھر مسجد اقصی ہے۔ اور دنیا میں آج تو ہزاروں مسجدیں ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں۔ صرف انگلینڈ میں ہی دیکھ لیجئے تو یہاں ہزاروں مسجدیں مسلمانوں نے بنائی ہیں۔ یہ سب اللہ کے گھر ہے۔ یہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے بچے آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے۔ یہ جو مساجد تعمیر کی گئی ہے، یہ سب اللہ کے گھر ہے۔ لیکن دنیا میں تین بڑی مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اور اس کے بعد مسجد اقصی۔ اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سوال کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض یا ان کا سوال یہ ہوتا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اس سفر کو جو زمینی سفر تھا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور زمین سے اوپر والے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو اس سفر میں آپ مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی تو موجود ہی نہیں تھی،
بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تو ان کے رفع سما کے بعد، آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، پھر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تیتوس تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کیا، اور مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کی جو تعمیر تھی اس کو بھی خراب کیا اس نے، تو مسجد اقصیٰ تو موجود ہی نہیں تھی۔ یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس کی تعمیر کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام، جیسے میں نے عرض کیا، یہ دو قدیم مساجد ہیں۔ سب سے پہلی تعمیر مسجد حرام کی ہوئی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی ہوئی ہے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ مسجد حرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کب ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا کہ وہ یہاں اللہ کی عبادت کرے، وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ بکہ مکے کا پرانا نام ہے، جو تمام عالمین کے لیے، تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ تو سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بعض علماء فرماتے ہیں فرشتوں نے تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی یہ تجدید تھی۔ بیت اللہ تو شروع سے ہے، سب سے پہلا گھر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی مسجد سب سے پہلے زمین پر بنائی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ مسجد حرام کے کتنی مدت بعد، کتنے زمانے بعد، کتنے سالوں بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اور مسجد حرام کی تعمیر تو فرشتوں نے کی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی یہ دو مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دو مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یہ تعمیر موجود نہیں تھی، نہیں، انہوں نے تجدید کی ہے۔ بیت اللہ کی جو بنیادیں تھی اسی پر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، اللہ تو قبول فرما ہمارے اس عمل کو، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو بیت اللہ کے بنیاد موجود تھی، اسی پر تعمیر کیا آپ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا۔ معلوم ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ دو مسجدیں موجود ہیں۔
یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے پہلے بیت اللہ موجود نہیں تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر تو پہلے سے موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، ورنہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان کے درمیان 40 سال نہیں ہے، وہ تو بہت طویل زمانہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد اقصی موجود تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر مسجد اقصی موجود نہ ہوتی تو سب سے پہلے مشرکین مکہ یہ سوال اٹھاتے جو آج یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ مسجد اقصی تو موجود ہی نہیں تھی۔ اگر مسجد اقصی موجود نہ ہوتی، مشرکین یہ سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی تو ہے ہی نہیں۔ مشرکین بھی جانتے تھے مسجد اقصی موجود ہے، اسی لیے انہوں نے آپ سے جو سوال کیا وہ سوال یہ کیا کہ اگر آپ ایک رات میں آپ نے یہ طویل سفر کیا ہے تو ہمیں مسجد اقصی کی نشانیاں بتائیں۔ ان کو نشانیاں معلوم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا سفر کیا تھا، رات میں تو چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ معجزہ آپ کا ظاہر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں ان کے سوالات کے جوابات دیتا جاتا تھا۔ مسجد اقصی موجود تھی۔ اگر بادشاہ نے حملہ کیا تھا اور بیت المقدس کو مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کوئی عمارت اس کی کچھ دیواریں منہدم ہو جائے تو کیا وہ اس کو مسجد کو یہ سمجھا جائے گا کہ مسجد ختم ہو گئی۔ دیکھیں یہ ہماری مسجد ہے، اس مسجد میں اگر ہمیں دوبارہ بنانی پڑ جائے یا اس کو بڑا کرنا پڑ جائے، اس کو شہید کرنا پڑ جائے تو مسجد ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی کی جو تعمیر کی وہ پہلے سے موجود تھی، اس کے اوپر آپ نے تعمیر کی ہے۔ بعد میں ابھی جو مسجد اقصی ہے یہ 36 ایکڑ پر محیط ہے، یہ چھوٹی سی کوئی مسجد نہیں ہے، 36 ایکڑ جگہ ہے۔ ہم گئے ہیں وہاں، ہمارے ساتھی بھی گئے الحمدللہ۔ وہاں اس پورے خطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا مسجد بنائی، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں۔ انگلینڈ میں مسلمان آئے، ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات نے یہاں مسجد بنائی۔ میں جب آکسفورڈ میں آیا تھا تو اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک ہماری یہ والی مسجد تھی، ایک وہ بنگلہ دیش والے حضرات جو ان کی مسجد ہے وہ تھی۔ آج الحمدللہ یہاں کافی ساری مسجدیں ہو گئی ہیں، مصلے ہو گئے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں جناب کیا جمعے پڑھائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے کی۔ 2 چیزیں مسلمانوں کے لیے جہاں مسلمان رہتے ہیں اس کی ضرورت ہے، ایک مسجد کی اور ایک مدرسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام یہ فرمایا۔
اور وہ زمین خرید کر آپ نے اس میں مسجد کی تعمیر فرمائی. اور زمین کس نے خریدی؟ اللہ اکبر. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ زمین خرید کر مسجد کو دے دو. سب سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خرید کر مسجد کو دی جس پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. بعد میں اس مسجد نبوی میں توسیع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح خیبر کے بعد اس میں مزید کچھ حصہ شامل کیا گیا. تو مسجد کے قریب ایک جگہ تھی انصاری صحابی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جگہ مسجد کو دے دو جنت میں ایک محل کے بدلے. وہ انصاری غریب صحابی تھے، مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، ان کے پاس زمین تھی. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس انصاری کے پاس گئے اور 10,000 درہم میں وہ زمین ان سے خرید لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے جنت میں محل کا جو وعدہ اس انصاری سے کیا ہے میں نے وہ زمین خرید لی ہے، میں مسجد کے لیے دیتا ہوں جنت میں ایک محل کے بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل کے بدلے حضرت عثمان سے وہ زمین لے کر مسجد میں شامل فرمائی. مسجد نبوی کی تعمیر میں اور مسجد نبوی کی زمین میں سب سے پہلا پیسہ حضرت ابو بکر کا لگا ہے، پھر حضرت عثمان کا لگا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو صحابہ اکرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. کچی مسجد ہے. آپ نے فرمایا کہ کچی اینٹیں بناؤ. کچی اینٹیں بنائی گئی، پھر اس سے دیواریں بنائی گئی. اور جب وہ دیواریں اٹھا کر لاتے تھے صحابہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا. اور صحابہ اکرام مسجد کی تعمیر کرتے کرتے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے. عربوں کی عادت تھی جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو اشعار پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ہذا حمال لا حمال خیبر، ہذا حمال لا حمال خیبر، ہذا ابر ربنا واطہر. وہ کہتے تھے یہ جو بوجھ ہے خیبر کی کجوروں کا بوجھ نہیں ہے، ہم خیبر کی کجوریں نہیں اٹھا رہے ہیں، مسجد کی اینٹیں اٹھا رہے ہیں. یہ خیبر کی کجوروں کا بوجھ نہیں ہے. ھذا حمال لا حمال خیبر، ھذا ابر ربنا واطہر. اے ہمارے رب، یہ تو بہت عمدہ اور بہت بہتر بوجھ ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں. اللہم ان الاجر اجر الاخرہ. اللہ اکبر. اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، سب سے بہتر اجر تو آخرت کا اجر ہے. اے اللہ، انصار پر اور مہاجرین پر رحم فرما. یہ پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں. دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون اس میں کھجور کے تنوں کے ستون لگائے گئے. چھت اوپر سے کھجور کی شاخوں اور پتوں کو اوپر اس سے چھت بنائی گئی. پھر اس پر مٹی ڈال کر اس کو لیپ کیا گیا. اتنی اوپر تھی جہاں انسان کا قد ہے، بس اتنی اوپر تھی. یہ مسجد تعمیر ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انصار آپ کے پاس آئے. انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم اس مسجد کو مزین کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ مال ہے، ہم اس کو مزین ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ کے چھپر کی طرح اس چھپر کو پسند کرتا ہوں. جب بارش ہوتی تھی تو اس میں سے پانی ٹپکتا تھا. وہ مسجد کچی مسجد تھی،
کچی اینٹوں کی مسجد تھی، کھجور کے تنے اور کھجور کے شاخوں سے بنی ہوئی مسجد تھی۔ مسجد کچی تھی لیکن مسلمان پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی لیکن ہم مسلمان کچے ہو گئے۔ مسجدیں ہم پکی بناتے ہیں تو مسلمان بھی اپنے آپ کو پکا بنائے۔ پکا مسلمان وہ ہے جو مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ صرف جمعے کی نماز کے لیے تو مسجد نہیں بنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی۔ اب اس مسجد کے اندر 5 وقت نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، وہاں نماز بھی ہوتی تھی، وہاں صحابہ اکرام علم بھی سیکھتے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام ہے صفہ۔ صفہ اسی مسجد کے اندر ایک سایہ دار جگہ تھی، اور اس جگہ میں صحابہ اکرام بیٹھ کر، وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے، فقیر صحابہ تھے، وہ وہاں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا ان کے پاس کچھ انتظام نہیں تھا، غربت کا زمانہ تھا، مہاجرین آئے تھے، ابتدا کا زمانہ تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے صحابہ بھی تھے فقیر کہ ان کے پاس صرف تہبند ہوتی تھی، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اور وہ تہبند اور کپڑا وہ اپنے آپ سے لپیٹ کر اور وہ جناب کیا ہے گردنوں سے باندھ لیتے تھے، لیکن دین سیکھتے تھے۔ کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اصحاب صفہ میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صفہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ صحابہ میں بہت بڑے عالم بنے۔ آپ کو معلوم ہے ان سے کتنی حدیثیں مروی ہے؟ 5473 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 سال قبل۔ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، صفہ میں بیٹھ گئے، ہر وقت علم حاصل کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں اپنے زمانے تعلیم کے واقعات سناتے تھے کہ کس طرح غربت میں رہ کر اور کس طرح یہ امتحانات آئے ان پر انہوں نے علم حاصل کیا۔ آج تو مدارس کے اندر طالب علم ہے وہ جناب کیا ہے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اب بڑا مدرسوں میں فرق آ گیا ہے، اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی اتنے اچھے کھانے نہیں ہوتے تھے، پانی والا شوربے والا دال کوئی مل جائے، کوئی کدو اور آلو مل جائے کھا لیتے تھے۔ اب تو اچھے اچھے کھانے مدرسوں میں پکتے ہیں۔ انگلینڈ والے تو ماشاءاللہ، انگلینڈ کے مدارس میں تو میں ایک مدرسے میں گیا، ہمارے دوست تھے، انہوں نے مجھے اپنے مدرسے کا وزٹ کرایا۔ جب کچن میں لے گئے تو وہاں وہ لسٹ لگی ہوئی تھی، کہاں ہم اپنے بچوں کو 5 سٹار کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن وہ دور تھا جب علماء نے بھوک اور پیاس کے ساتھ علم حاصل کیا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں بھوکے پیٹ جنہوں نے علم حاصل کیا وہ بڑے علماء بنے ہیں۔ یہ تو دین محنت سے آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں اصحاب صفہ میں سے تھا، کبھی کبھی اتنی بھوک ہوتی تھی کہ بھوک کی شدت سے میں زمین پر اپنا پیٹ لگا لیتا تھا کہ شاید کوئی پیٹ دب جائے تو کچھ بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں باہر نکلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ اب ان کو شرم آ رہی ہے، کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے کہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ان سے پوچھا، مطلب یہ تھا یہ میری حالت دیکھیں گے تو مجھے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت کے بارے میں بتایا اور وہ سمجھ نہیں سکے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی آیت پوچھی، انہوں نے بھی جواب دیا
لیکن وہ بھی نہیں سمجھ سکے میں بھوکا ہوں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے دیکھا اور مسکرا دیے، فرمایا ابو ہریرہ میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے اپنے گھر لے گئے تو گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش ہوئے، دودھ کا پیالہ مل گیا، میں پی لوں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ، جتنے اصحاب صفہ ہے سب کو بلا کر لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب سوچ رہے ہیں پیالہ اتنا سا ہے اور اصحاب صفہ وہ سب کے سب آئیں گے تو دودھ تو ان کو بھی پورا نہیں ہوگا، میرے لیے بھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ گئے، سب کو بلا کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو دیا، سب نے وہ دودھ پیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا، آپ نے وہ پیالہ لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور پیو اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اور نہیں پی سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور آخر میں پیا۔ اللہ اکبر، اس طرح بھوک اور پیاس برداشت کی۔ آج لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو 4 سال آپ کی وفات سے پہلے وہ مسلمان ہوئے، 1 سال تو آپ نے ان کو بحرین کی طرف بھیجا، تو 3 سال آپ کے پاس خدمت میں رہے، تو 3 سال میں 5473 حدیثیں کیسے انہوں نے یاد کر لی؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، اسلام پر، دین پر۔ بھائی اس کا آسان جواب ہے، آسان جواب یہ، قرآن میں 6000 آیات ہے کم و بیش، یہ بچے کتنی جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ یہاں ایسے بچے بھی ہیں آج کل کے زمانے میں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیوبند سے چھٹیوں میں اپنے گھر آیا، رمضان آیا تو ہمارے حافظ صاحب نہیں آئے، اس زمانے میں اتنے حافظ تو ہوتے نہیں تھے، تراویح میں قرآن کون سنائے گا؟ میں نے کہا میں سناؤں گا، مجھے قرآن یاد نہیں تھا، روزانہ میں 1.25 سپارہ یا 1 سپارہ جتنا پڑھنا ہوتا وہ یاد کرتا، رات کو سناتا تھا، رمضان ختم ہو گیا، تراویح میں نے قرآن سنایا اور پورا قرآن میں نے حفظ کر لیا۔ ہمارے استاد ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب، یہاں بھی تشریف لائے، وہ حج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے، جتنا زمانہ وہاں رہے حج کے ایام میں، جتنے دن وہاں رہے اتنے دنوں میں انہوں نے صحیح بخاری یاد کر لی۔ ایسے حافظہ ہے لوگوں کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5473 احادیث اگر 3 سال میں یاد کی ہے تو کون سی مشکل بات ہے؟ بچے تو 1 سال میں، بلکہ 5 مہینے میں، 4 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیتے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو احادیث کی کتابیں یاد ہے۔ اور پھر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے، یہ بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ بھی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنا اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اچھا میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو طالب علم ہے، طلبہ ہے، ان کے فائدے کے لیے یہ وظیفے ہیں، 3 وظیفے یاد کریں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ قوت حافظے کے لیے خاص طور پر جو طلبہ ہے، سٹوڈنٹس ہیں، وہ قوت حافظہ کے لیے، حافظہ تیز کرنے کے لیے 3 وظیفے، جو قرآن یاد کر رہے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسکول کالج کے طلبہ ہیں، یہ 3 وظیفے ہیں۔ پہلا وظیفہ، اس وظیفے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کہ یہ واقعہ موجود ہے اس میں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول میں نے آپ سے بہت سے حدیثیں سنی، حدیثیں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح لپ بھر کر اس میں اندر ڈالا اور فرمایا اس کو ملا دو۔ ملایا، فرمایا اس کو اپنے جسم سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر اٹھائی، ملائی، اپنے جسم سے لگائی۔ فرمایا جیسے ہی میں نے وہ چادر جسم سے لگائی اس کے بعد زندگی بھر میں کوئی چیز نہیں بھولا، حافظہ تیز ہو گیا۔ یہ وہ دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ برکت تھی جو اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں ڈالی۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاگرد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، تو طالب علم اپنے استاذوں سے دعائیں لیں۔ جب طالب علم اپنے استاذوں سے دعائیں لے گا، اس دعا کا پہلا فائدہ یہ ہوگا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ استاد کا ادب کریں، استاذ کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں۔ یاد رکھیں، علماء کے احترام سے، اساتذہ کے احترام سے، ان کی دعاؤں سے حافظہ تیز ہوگا۔ ایک وظیفہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرا حافظہ تیز نہیں تھا تو میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے جا کر یہ عرض کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو میرے استاد نے مجھے اس کا وظیفہ بتایا اور انہوں نے وہ شعر میں ذکر کیا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، تو میرے استاد نے مجھے وظیفہ بتایا گناہ مت کیا کرو، گناہ نہیں کرنا کبھی بھی، معاصی کو چھوڑ دو، نیکیاں کرو۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اللہ کسی گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ گناہ کو، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ طالب علم نماز کی پابندی کرے، طالب علم قرآن کی تلاوت کرے، طالب علم حلال کھائے، حرام سے بچے۔ یہ جتنے بھی فتنے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، حسد اور جناب کیا ہے تکبر اور غرور اور یہ ساری چیزیں ظاہری باطنی، یہ جتنے گناہ، اس سے بچے، اللہ حافظہ تیز کر دے گا۔ اور تیسرا عمل بھی بتاتا ہوں، وقت ہے، 2 منٹ رہ گئے، چلو یہ آخری، یہ تیسرا وظیفہ، 2 وظیفے تو ہو گئے، حافظہ تیز ہوگا اس سے۔ تیسرا وظیفہ جو قرآن یاد کر رہے ہیں، طالب علم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں جی حافظہ تیز، تو 2 وظیفے۔ تیسرا وظیفہ یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ وظیفہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں طالب علم جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت پڑھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پڑھے۔ اور جب یہ پڑھے تو اس میں ایک آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 3 مرتبہ پڑھے، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اس کے بعد سورت ختم کرے، ہر جمعے کو پڑھے، اللہ حافظہ تیز کر دے گا۔ یہ 3 عمل کرے، اللہ حافظہ تیز کر دے گا۔ مرد کرے اس کو بھی فائدہ ہے، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ کرے ان کو بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔